حدیث نمبر 11، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے حقیقی اصلی باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے۔ وضاحت میں ہے، جس طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا جائز نہیں، اسی طرح اپنے حقیقی اصلی باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ ظاہر کرنا بھی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 12، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے استھان پر فجر کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں سے کچھ کی صبح ایمان پر اور کچھ کی کفر پر ہوئی ہے۔ جس نے کہا اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم پر برسات ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا کفر کیا، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستاروں کے اثر سے بارش ہوئی ہے، اس نے میرا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا۔ وضاحت میں ہے، ستاروں میں تاثیر اثر ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد جاننے کے لیے پڑھیے ترجمہ تفسیر سورہ الملک جو 77 میں آیت نمبر 5 میں ہے۔ تو حدیث نمبر آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں 13۔ حدیث نمبر ہے 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم یعنی انسان سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا۔ آدم کے بیٹوں کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، وہ جنت کا حقدار ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میں جہنم کا حقدار ہو گیا۔ خوب زیادہ سجدے کرنا جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ بندے اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کفر کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 15 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کو عورت سے زنا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی کے مطابق یہ آیت مبارک نازل فرمایا ہے۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اپنی سزا پائیں گے۔ حدیث نمبر 16 میں ہے، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کروں؟ یہ بات آپ تم نے 3 بار دہرائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ نے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار یہی کلمات دہرانے لگے،
تاکہ لوگ خوب آگاہ ہو جائیں اور ان کاموں سے باز رہیں۔ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ وضاحت میں کبیرہ بڑے گناہ کی پریبھاشا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کا کرنا گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 17 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ غرور اور گھمنڈ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کو وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر کمتر سمجھے۔ حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 18، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو جنت کو یا جہنم کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو یعنی کہ موت پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص اس حالت میں فوت ہو یعنی کہ مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک بنانا آپ جہنم کے دروازے پہ جا سکتے ہیں۔ وضاحت میں ہے توحید جنت کا مستحق بنا دیتی ہے اور شرک جہنم کا مستحق ہے۔ اس لیے ہمیشہ شرک سے دور رہیں، ادھک سے ادھک آپ گناہ کبیرہ نہ کریں اور ادھک سے ادھک آپ نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں۔ حدیث نمبر ہے 19، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے جنگی مہم میں بھیجا۔ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں شریک افراد کی سنکھیا 300 سے 400 تک ہو۔ ہم صبح دشمنوں سے لڑیں۔ میں نے ایک شخص کو پایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ میں نے اس کے باوجود برچھی سے اس کو قتل کر دیا۔ پھر مجھے اس حرکت کے بارے میں پسو پیش ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا۔ میں نے آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے اسے مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا تاکہ اسلام لانے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے کفر کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 20، حضرت ابو موسیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وجاہت میں بنا وجہ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا سنگین جرم ہے۔ ہر صورت میں غصے پر قابو رکھے اور اس وعید کا مصداق بننے سے بچے۔ حدیث نمبر 21، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے غلے کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ نے پوچھا یہ اناج کے مالک یہ تری کیسی ہے؟ تو آپ یہ تری کیسی ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب اور دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وضاحت میں ہے ایک مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا کہ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ دے۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی بات موننے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 23 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا تو حضرت ابو ذر نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے ہوئے کون ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو ٹخنوں سے نیچے یعنی کہ ازار سلوار یا پتلون لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 آدمی ہیں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، تکبر کرنے والا فقیر۔ وضاحت میں ہے تکبر کرنا بڑا گناہ ہے مگر فقیر آدمی تکبر کرے تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 25 ہے، حدیث نمبر 25 میں بہت پیاری یہ حدیث نمبر 25 سے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ضرور سنیں اور لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہوا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرے گا تو وہ اس زہر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ چوستا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ حدیث نمبر ہے 26، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر فتح ہونے کے دن صحابہ کرام آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ وہ فی شہید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہرگز نہیں میں نے اسے جہنم میں دیکھا، ہرگز نہیں میں نے اسے جہنم میں دیکھا، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اٹھو اور جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں وہی جائے گا جو ایماندار ہے، اور ایماندار ہے، چور نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نکلا اور میں نے اعلان کر دیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، جنت میں وہی جائے گا جو ایماندار ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، اور وہ ہر شخص کو فوت کی نیند سلا دے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے گا۔ وضاحت میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایمان والے لوگ فوت ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا۔ حدیث نمبر 28 جو بہت پیاری حدیث ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو اس کے ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرو، اور بلند آواز کے ساتھ آپ سے بات چیت نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو ثابت بن قیس بن سماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں جہنمی ہوں، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، اور چند دنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ اے ابو عمر، ثابت کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں؟ حضرت سعد نے عرض کیا، وہ میرے پڑوسی ہیں، کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں؟ حضرت سعد نے عرض کیا، وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سعد نے حضرت ثابت کے پاس آ کر ان سے وہ بات کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو حضرت ثابت نے بتایا کہ یہ آیت اتری ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم سب کے مقابلے میں میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہوتی ہے، اس لیے میں جہنمی ہوں۔ پھر حضرت سعد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ تو جنتی ہیں۔ وضاحت میں ہے، اس حکم میں مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے روکا گیا ہے، کیونکہ بے ادبی تمام عملوں کو مٹا دیتی ہے۔ قدرتی طور پر آواز بلند ہونا برا نہیں ہے، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرنا، چیخنا چلانا منع ہے۔ حدیث نمبر 29 میں ہے، تو جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم سے ان کاموں کی پوچھ گچھ ہوگی جو جاہلیت کے زمانے میں ہم نے کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام لانے کے بعد نیک عمل کیے، اس سے جاہلیت کے کاموں کی پوچھ تاچھ اور پکڑ نہ ہوگی، اور جو اسلام لانے کے بعد برے اعمال میں مشغول رہا، اس سے جاہلیت کے کاموں کا سوال اور پوچھ تاچھ ہوگی۔ حدیث نمبر 30 ہے، جس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر 3 حالتیں گزری ہیں۔ وہ 3 حادثے کیا ہیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔